ابو حنیفہ عن اسماعیل عن ابی صالح عن ام ہانی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر ثلاث سؤال عن اللہ تبارک و تعالی ودرجات فی الجنان وقراءۃ القرآن عند رأسک۔ ابو حنیفہ اسماعیل سے اور ابو صالح سے اور ام ہانی رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نقل کیا، آپ نے فرمایا قبر میں تین چیزیں ہوں گی۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے سوال ہوگا، جو پچھلی حدیث میں گزر چکا ہے کہ فرشتے آ کر اٹھائیں گے اور پوچھیں گے من ربک وما دینک ومن نبیک، تو وہ گویا ایک سوال ہوگا۔ یہ مطلب نہیں صرف اللہ کے بارے میں سوال ہوگا، منشا یہ ہے کہ سوال ہوگا۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جنت میں درجات ہوں گے مومن کے لیے، اور قبر میں اس لیے فرمایا کہ قبر ہی میں پتہ چل جائے گا کہ یہ جنت میں جانے والا ہے یا جہنم میں جانے والا ہے۔ قبر سے پتہ چل جائے گا، کیونکہ قبر کے سوال و جواب جو ہیں وہ اس بات کو بتلا دیں گے، اور اسی واسطے وہیں اس کی قبر کو کشادہ کر دیں گے اور یہ بتلائیں گے کہ یہ تیرا مقام جنت میں یہ ہے، جنت بھی اس کو دکھلا دیں گے۔ تو جنت کے درجات اور قراءۃ القرآن عند راسک، تیرے سر کے پاس قرآن شریف کا پڑھنا، یہ بات اس حدیث میں آئی ہے۔ اس پہ محدثین مختلف امکان ظاہر کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرشتے کو مقرر فرما دیں گے کہ جو اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کے وہ قرآن شریف پڑھتا رہے گا، اور وہ قرآن شریف کا پڑھنا جو ہے وہ اس کا مقصد وہ نہیں ہوگا جو ہم لوگوں کا ہوتا ہے کہ ایصال ثواب کرنا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ قرآن شریف پر اس نے عمل کیا جس کی وجہ سے یہ جنت کا مستحق ہوا۔ تو قرآن شریف سے محبت نہ ہوتی تو قرآن پڑھتا کیسے؟ تو جس چیز سے اس کو زندگی بھر محبت رہی ہے وہ چیز اس کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی رہے گی تاکہ اس کو اس کی خوشی حاصل ہو۔ اس کے ساتھ ایک اور بھی بات ہے، اور وہ یہ کہ جس طرح سے ہر چیز کی حقیقت اس دنیا میں ہر ایک آدمی پر نہیں کھلتی بلکہ اس عالم میں کھلتی ہے، اسی طرح واقعہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی حقیقت بھی ہر آدمی پر اس دنیا میں نہیں کھلی۔ قرآن حکیم کی جو عظمت ہے اور اس کی نورانیت ہے، جس سے کہ ایک صاحب ایمان دل کو نور ملے اور اس کی روح کو بالیدگی اور لذت ملے، وہ بات جو ہے وہ اس دنیا میں اول تو ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی، اور ہوتی ہے تو وہ اس انداز میں نہیں کہ جو اس پیمانے پر نہیں کہ جو اس کا حقیقی مرتبہ اور پیمانہ ہونا چاہیے۔ تو اس عالم میں پہنچ کر کے چونکہ حقیقتیں کھل جائیں گی، نماز ہم یہاں پڑھتے ہیں، نماز کی حقیقت یہاں نہیں کھلتی، وہاں کھلے گی۔ نماز کیسی عظیم الشان چیز ہے۔ روزے کی حقیقت یہاں نہیں کھلتی، اگرچہ حدیث میں بتلا دیا گیا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ خاص روزے داروں کے لیے ہوگا، باب الریان، اور اسی واسطے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہر عمل جو ہے وہ انسان کے اپنے لیے ہے لیکن روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزے کی حقیقت یہاں نہیں کھلتی، ان سب کے باوجود آخرت میں کھلے گی، وہاں پتہ چلے گا کہ روزہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ اسی طرح قرآن پاک کے الفاظ کی نورانیت اور اس کے اندر جو اللہ کی معرفت چھپی ہوئی ہے الفاظ میں، وہ اس دنیا میں کھلتی نہیں ہے، وہ آخرت میں کھلے گی۔ تو اس سے اس کی روح کو جو ہے وہ لذت حاصل ہوگی، اس لذت کو پہنچانے کے لیے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے قرآن شریف کی قرأت ہوگی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ فرشتہ پڑھے گا، دوسرا بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ خود قرآن اس کے سرانے آ جائے گا، جیسا کہ اور وہ قرآن اپنے سے اس کی قرأت ہوگی۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ٹیپ ریکارڈر چل رہا ہے، ٹیپ ریکارڈر کیا چیز ہے؟ ایک سائنس نے ایجاد کی، وہ چل رہا ہے، اس میں سے آواز نکل رہی، آپ سن رہے ہیں، کون بول رہا ہے؟
تو ہم यूं ही کہیں گے کہ بھائی ٹیپ ریکارڈر کی آواز ہے. تو اگر یہاں یہ غیر جاندار چیزیں جو بے جان چیزیں ہیں اگر ان میں کسی طرح سے یہ شکل ہو جاتی ہے کہ وہ بولنے لگتی ہیں, اس میں سے آوازیں آتی ہیں, تو جو قرآن دنیا میں پڑھا گیا ہے اس کو وہاں مجسم قرات بنا کر کے اللہ تعالیٰ قبر کے پاس کہ وہی جس انسان نے قرآن شریف پڑھا ہے قرآن خود وہاں اپنی قرات کر کے اس کو سنوائے گا. یہ دوسرے معنی ہیں جو علماء نے بتلائے ہیں. ابو حنیفہ عن علقمہ, اسی طرح سے ایک اور حدیث میں بھی ہے, آپ نے فرمایا کہ جب قبر میں انسان لٹا دیا جاتا ہے تو اب اس کے ساتھ نمازیں بھی ہیں, اس کے ساتھ روزے بھی ہیں, اس کے ساتھ زکوٰۃ بھی ہے, اس کے ساتھ قرآن شریف سے جو وابستگی وہ بھی ہے. تو قبر میں ہر چیز جو ہے وہاں اس کے پاس آ جاتی ہے. دائیں طرف نماز آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں ادھر سے کوئی بھی اس کو آفت نہیں پہنچنے دوں گی, اس لیے کہ میرے ساتھ اس کا تعلق رہا ہے زندگی بھر, اب میں اس تعلق کو نبھاؤں گی اور میں کوئی آفت ادھر سے نہیں آنے دوں گی. بائیں طرف روزے آ جائیں گے تو وہ کہیں گے میں پروٹیکٹ کروں گی اس کا, اس لیے کہ اس نے بڑی تکلیفیں اٹھائی میری خاطر, اب میں اس کو تکلیفوں سے بچاؤں گی. پیروں کی طرف زکوٰۃ آ جائے گی, معلوم ہوا اس سے مال کی حقیقت یہی ہے کہ وہ پیروں کی طرف چلی جائے, تو زکوٰۃ وہاں آئے گا اور کہے گا میں ادھر سے میں اس کا حفاظت کروں گا. اور سر کی طرف قرآن آ جائے گا اور قرآن کہے گا کہ میں ادھر سے کوئی آفت نہیں آنے دوں گی. تو مختلف حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن شریف جو ہے وہ سر کی طرف ہوگا قبر میں.